صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محتشم عزت مآب حضور قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد شمس الہدیٰ خان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب استاد العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ امداد حسین زادہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب عالی جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، برادر محتشم حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب، حضرت قبلہ پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب، محقق برطانیہ عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ ظفر محمود خراشوی صاحب اور دیگر مشائخ و علماء کرام اور قابل صد احترام برادران اسلام، سب سے پہلے ہمارے عزیز محترم علامہ شبیر سیالوی صاحب نے علم کی اہمیت پہ گفتگو فرمائی اور اسی گفتگو کو حضرت علامہ مولانا محمد انصر القادری صاحب نے آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ہمارے معزز علماء کرام بزرگوں نے انتہائی جاندار اور شاندار خوبصورت باتیں ہمارے گوش گزار فرمائیں۔ برادران اسلام، آج کی خوبصورت نشست جس میں علماء کرام کی کہکشاں سجی ہوئی ہے اور یہ جتنے ستارے ہیں سارے ہی پیارے ہیں، آپ اور ہم سب ان کے دامن میں یہاں موجود ہیں۔ تین چیزیں خدمات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے زندہ و پائندہ افراد، لوگ جن کو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے پڑھایا ہے، اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی عظیم کتاب، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی احادیث کو جمع فرمایا۔ حضرت امام محمد بن حسن آپ نے اسے روایت فرمایا جو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اس کی شرح فرمائی اور اس کے ساتھ فقہ کے بڑے باریک ادق مسائل پر قلم اٹھایا اور فتاوی کی کتاب کنز الایمان۔ جب یہ لفظ کنز الایمان آتا ہے تو بلکہ ہمارے دماغ میں حضرت امام محمد رضا خان آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب کنز ایمان آتا ہے تو پس پردہ امام احمد رضا خان آتا ہے۔ اب جو کنز الایمان ہے اس کے پس پردہ بھی ایک خان ہے اور ان کا نام حضرت شمس الہدیٰ خان ہے، اور لطف یہ ہے کہ ہمارا دونوں پہ ایمان ہے اور اہل سنت والجماعت کا بچہ ان دونوں پہ قربان ہے۔
ہم اس کنز ایمان پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اس کنز ایمان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ دونوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ اور قبلہ شاہ صاحب نے جو بات فرمائی ہے میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ موطا امام مالک، یہ بخاری شریف بعد میں ہے، اس وقت امام بخاری پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور موطا امام مالک تھی۔ امام بخاری، امام مسلم اور باقی جتنی یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، یہ سارے ائمہ حدیث حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، اور امام شافعی موطا امام مالک پڑھنے کے لیے چھوٹے سے فقیر کی طرح قطار میں بیٹھے۔ موطا امام مالک وہ عظیم المرتبت کتاب ہے، وہ شان والی تقدس والی کتاب ہے، اور جن باتوں کی طرف ہمارے بزرگوں نے اشارہ فرمایا، حضرت امام مالک کی عادت تھی کہ جب آپ رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے یا پڑھنے والے آپ کے پاس آتے تو آپ پہلے اپنی خادمہ کو بھجواتے، پوچھو مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث سننے آئے ہو؟ اگر وہ کہتے حدیث سننے آئے ہیں، رسول اللہ کے پھول چننے آئے ہیں، تو آپ پہلے اپنی پوشاک بدلتے، خوشبو لگاتے، بدن کو مہکاتے، منبر بچھواتے اور سلطان معظم بن کر تشریف لاتے، پھر سرکار کی باتیں سنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں حدیث سنائیں لیکن بالکل بھکاری بن کے آئیں، تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہی امام مالک مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور شہنشاہ ہارون الرشید جو پاورفل طاقتور ترین بادشاہ گزرا اسلامی تاریخ میں، وہ آیا، اس نے دو بیٹے مامون اور امین دونوں شہزادوں کو حضرت امام مالک کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب امام مالک مسجد نبوی شریف سے نکلنے لگے تو آپ کے جوتے کو ایک جوتا ایک شہزادے نے اٹھایا اور ہاتھ میں نہیں لٹکایا، سر پہ ٹکایا۔ دوسرا جوتا امین الرشید دوسرے شہزادے نے اٹھایا، وہ بھی سر پہ ٹکایا، اور یوں وقت کا امام امام مالک مسجد سے باہر آیا۔ زبیدہ ملکہ زبیدہ بہت معروف ملکہ گزری ہے، وہ دیکھ رہی تھی، بادشاہ بھی نظارہ کر رہا تھا۔ اب بادشاہ نے جب یہ نظارہ کیا، حیرت سے پوچھا اپنی بیوی سے کہ زبیدہ بتاؤ اس زمین کا سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ ظاہر ہے ملکہ نے کہا آپ۔ ہر کسی کو اپنا ہی آپ نظر آتا ہے یا اپنا ہی باپ نظر آتا ہے، دوسرے کو کون لکھتا ہے؟ اب اس نے کہا آپ، اس نے کہا بنا رہی ہو، حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا رہی ہو۔ اس نے کہا پھر حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا مسجد کے صحن میں نظر اٹھاؤ۔ جب مسجد کے صحن میں نظر پڑی تو ایک شہزادے کے سر پہ ایک جوتا، دوسرے کے سر پہ دوسرا جوتا۔ اس نے کہا ان شہزادوں نے میرے جوتے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، ان شہزادوں نے، ان نازک مزاجوں نے کبھی میرے جوتے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اب تجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ نے بادشاہ کس کو بنایا ہے۔ اب ملکہ کی پلکیں بھیگ گئی، بادشاہ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور اس نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سروں کے حاکم ہیں، اور یہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہے یہ دلوں کا حاکم ہے۔
اس حاکم کی کتاب موطا امام مالک ہے، اور اس کی شرح جنہوں نے فرمائی ہے وہ آج مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں۔ وہ حضرت نصیر گولڑوی نے کہا کہ وہ شوخ جب محفل میں آیا تو اس شان سے آیا، جو مہمان تھے وہ جو میزبان تھے وہ مہمان نظر آئے۔ تو آپ نے اس کتاب کے اوپر قلم اٹھایا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب کو ان احادیث پاک کے موتیوں کو جمع کرنے والے امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور ہارون الرشید آیا۔ اب بڑی قابل غور بات ہے کہ اس عالم کی اہمیت و عزت کیا ہے۔ جب بادشاہ آیا، اس نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پوری بات کو اپنی زبانی نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے آ کے حضرت امام مالک کو کہا کہ اے نواب پرداز گلزار حدیث، است خواہم در سے اسرار حدیث، اے رسول اللہ کے گلشن حدیث میں چہکنے والے بلبل، اے نواب پرداز گلزار حدیث، است خواہم در سے اسرار حدیث، میں اس سلطنت کا سلطان اعظم ہوں، لیکن میں جولی پھیلا کے کھڑا ہوں۔ کرم کیجئے، غور فرمائیے، خیز در دار الخلافہ خیمہ زن، مدینہ تو چھوٹی بستی ہے، تیری بڑی ہستی ہے، آپ اس بستی میں بیٹھے ان فقیروں کو پڑھاتے ہیں۔ خیز در دار الخلافہ خیمہ زن، لال تا کہ بند اندر یمن، تو لال یمن ہے، تو یہاں سے اٹھ دار الخلافہ بغداد میں آ، وہاں وزراء، مشیر، جاگیردار، عزت والے، شہرت والے سب آئیں گے اور تیرے سامنے صفے بنائیں گے، وہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے، پتہ تو چلے گا کوئی پڑھا رہا ہے۔ خیز در دار الخلافہ خیمہ زن، اب رسول اللہ کا نوکر بولا، دین کا چاکر بولا، مسجد نبوی کا امام بولا، محمد عربی کا غلام بولا۔ فرمایا تو می خواہی کہ آیم بردرت، بے نیازی دیکھے چٹائی بوریا نشین کی، فرمایا تو می خواہی کہ آیم بردرت، بندہ مولا نہ گردد چاکر۔ بادشاہ تو چاہتا ہے کہ میں چل کر تیرے دارالخلافے، تیرے دارالسلطنت میں آؤں، تو چاہتا ہے کہ چل کے آؤں وہاں آ کے پڑھاؤں، تم ہی خواہی کہ آئیم بردرت، تیری چوکھٹ کے بوسے لوں، تیری دہلیز کے پھیرے لوں، تیری سلطنت میں آ کے بیٹھ کے پڑھاؤں، تیرا نوکر بن کے پڑھاؤں، بندہ مولا نہ گردد چاکر۔ اور فرمایا کہ اگر بہرا خائی از علم دین، اگر تجھے علم دین سے حصہ چاہیے تو درمیان حلقہ درسم نشین، سلطنت کو چھوڑ، بادشاہی سے رشتہ توڑ، اس بوریا اس چٹائی پہ ڈیرا لگا، کان ٹکا، پھر سن مالک کیا کہتا۔ اور پھر کمال کر دیا، فرمایا مصطفیٰ چاکرم، تجھے مان ہے، تجھے گھمنڈ ہے اپنی طاقت و سلطنت کا، تجھے مان ہے اپنی منصب کا، فرمایا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ چاکرم، میں نہ تیرا نوکر ہوں نہ تیری سلطنت کا نوکر ہوں، میں اس کا نوکر ہوں جو کائنات کا والی ہے، گلشن توحید کا مالی ہے، امام مالک اسی کے در کا سوالی۔ مصطفیٰ چاکرم، نیست جو سودائے اندر سرم، میرے دماغ میں ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، در تیرے دی بھی چنگیری، بھاوے ہوئے کولا کیری، در در نہ کر خوار مدتاں بیت گئیاں، رسنا ساول یار مدتاں بیت گئیاں۔ یہ امام مالک ہے اور یہ موطا امام مالک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت امام محمد، اللہ اکبر،
میں تو حیران ہوں کہ حضرت کو کس نے پتہ نہیں ان کے دماغ میں الہام فرمایا ہے، یہ خیال کہاں سے آیا ہے، اور قلم اٹھانے والے نے کیسے قلم اٹھایا ہے، وہ جو چھپا ہوا سرمایہ ہے پھر کھول کھول کے آپ نے بتایا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ تو ہند سے آیا ہے لیکن ہند سندھ پہ چھایا ہے، اب تو ہند سندھ نہیں، اب تو مغرب و مشرق پہ چھایا ہے، حالانکہ یہ پیارا ہمارا ہمسایہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ، حضرت وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے کرم سولڑے آم جاگے، میرے کرم سولڑے آم جاگے، کھیت اگیا بھنیا دانے آندا۔ بھونے دانے کبھی کھیت میں نہیں بدلتے، ہریالی میں نہیں بدلتے، لیکن جب وہ کرم کماتا ہے بھونے دانے بھی۔ اب حضرت فرما رہے تھے، میرے فرشتے مسکرا رہے تھے، حضرت یہ فرما رہے تھے کہ اس انگلستان شریف میں لوگ میرے آرام کا دھیان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وکھرے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ورنہ یہاں کی تو میں نے ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تیرے مقتدی تیرے تو بڑے ہی ناراض نے، میں نے کہا سارے عبداللہ بن باز نے۔ سمجھ ہی نہیں آتی ہے، میں تو حیران ہوا اور کچھ حیرت میں پریشان ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ، اب ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی بھی نثار ہیں اور دوسرے بھی کرتے پیار ہیں، یہ ہمارے سردار، یعنی کوئی وہ حضرت اقبال نے کہا تھا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیل۔ آج 2.5 سطریں جو بندہ لکھ لیتا ہے اس کا پاؤں زمین پر نہیں آتا ہے، ہر ایک پہ انگلی ٹکاتا ہے، لیکن موطا امام مالک جیسی کتاب کی عربی میں شرح لکھے اور پھر بچہ بھی آئے مسکرا کے سینے سے لگائے، لگتا ہے کہ یہ سمندر کا کوئی غواص ہے، بڑی دولت اس کے پاس ہے اور عاجزی اس بندے کے پاس ہے۔ اب آپ نے اتنا کچھ، اور پھر کمال یہ ہے ایک ہی وقت میں تفسیر، حدیث، فقہ سارا کچھ پڑھاتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا نکالی سینکڑوں نہریں پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اب یہ تو کنز الایمان کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں ہے کیا کیا، اتنا کچھ اللہ کے بندے کے سینے میں رب نے سمایا ہے، یہ بندہ رب نے کیسے بنایا ہے، اور یہ سرمایہ یہ انہوں نے اکٹھا فرمایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آیا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نوں موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، ترشے نہ اگر سنگ تو پیکر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے۔ آگ بھڑکتی ہے تو انگارے بنتے ہیں، موج تڑپتی ہے تو گوہر بنتے ہیں، اور گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے۔ پیالے بنانے کے لیے چاک کو گھمانا پڑتا ہے، راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے، آرام کو تیلی لگانی پڑتی ہے، اور خون جگر کو جلانا پڑتا ہے، اور جس کے دروازے پہ نہ جانا چاہے دل اس کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں حضرت کی اس محنت، اس مشقت کو، مجھے حضرت امام محمد یاد آئے، موطا امام مالک بروایت امام حضرت امام محمد، آپ کا آخری وقت تھا، ہچکی لگی ہوئی تھی، قابل غور بات ہے، ہچکی لگی ہوئی ہے، سکرات کا عالم ہے حضرت امام محمد پر، اور علماء مشائخ بزرگ آئے کہ ہمارا چاند جا رہا ہے، چلو دعا کریں۔ اب دعا کرنے والے آئے کہ اللہ منزل آسان کرے، آپ نے ہچکی کے عالم میں آپ نے حج کا مسئلہ چھیڑ دیا، آنے والوں کی آہیں بلند ہوئیں، حضور اس عالم میں بھی آپ کو مسئلہ یاد آ رہا ہے، جو جواب دیا حضرت امام محمد نے، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مرتے مرتے بھی میری سانس نبی کے دین کی خدمت سے فارغ چلی جائے۔
بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر۔ اور پھر یہ لوگ ہم انہیں جو بھی سمجھے لیکن نتیجوں پہ پتا چلتا ہے۔ جب حضرت امام محمد کا جنازہ اٹھا تو 40,000 کافر نے جنازہ دیکھا، کلمہ پڑھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ دیکھ کے کلمے پڑھتے ہو، خیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ ان کلمہ پڑھنے والوں نے کہا جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو مدینے والا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آخر میں تو یہی کہنا ہے آپ سے کہ اگر جو کچھ حضرت کے محقق برطانیہ نے فرمایا، جو کچھ علامہ محمد حیات صاحب نے فرمایا کہ اگر علم کو بڑھانا ہے تو پھر اہل علم کی طرف افزائی کرنی ہے، پھر وہی وقت لوٹانا پڑے گا کہ ایک نبینا ابو معاویہ محدث دریر، ابو معاویہ دریر ہارون الرشید کے ہاں آئے اور ہارون الرشید نے خود لوٹا اٹھایا، لوٹا اٹھا کے نبینا عالم کے ہاتھ پہ ڈالا پانی اور پوچھا کہ مولانا پتا ہے آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ مولانا نابینے تھے، جھانکتے، کہنے لگے ہوگا کوئی نوکر چاکر۔ بادشاہ نے کہا سرکار خود بادشاہ سلامت آپ کا ہاتھ دھلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ کہا آپ کے لیے نہیں، نبی کے علم کے لیے۔ اس لیے علم کو اگر بڑھانا ہے تو الملک الافضل اور ایک عالم دین اکٹھے سیر کر رہے تھے، مولانا کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ کے اوپر آیا، بادشاہ نے ہاتھ کو جھٹکا دے کے نکالا۔ مولانا نے کہا کوئی غلطی ہوگی بادشاہ سلامت؟ کہا غلطی آپ سے نہیں، غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ عالم دین ہیں، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے، غلطی سے میرا ہاتھ اوپر آ گیا۔ حضرت نور الدین زنگی جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اگر دنیا 5ویں صدی میں دیکھنا چاہے تو نور الدین زنگی کو دیکھنا۔ وہ نور الدین زنگی جب بادشاہوں کو خط لکھنا ہوتا تو کاتب سے لکھواتے، جب کسی عالم کو لکھنا ہوتا تو خود لکھنے بیٹھ جاتے۔ کاتب نے کہا